یہودیوں کی جو خواتین تھیں وہ اپنی کتاب کا مطالعہ رکھتی تھی، علم رکھتی تھی. آج تو ہمیں قرآن تک پڑھنا نہیں جاتا. انہیں معلوم تھا کہ جو نوجوان نبی آخر الزمان کا باپ بنے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. آپ میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ راستہ جو بدر کے راستے سے مکہ سے مدینہ جاتا ہے، اب تو شہر ہجرت ہے نا، حجاج اور عمرے والے صاحب ادھر سے جاتے ہیں. پہلے وہ پرانا راستہ تھا، وہاں سے علاقے کے لوگ سفر کرتے ہیں. تو اس سڑک کے ایک سائڈ پہ وقفے سے پرانی بستیوں کے کنڈرات آج بھی موجود ہیں. یہ جگہ جگہ پہ یہودیوں کی بستیاں تھیں. ایک بستی میں ایک یہودی خاتون جس کو یہ معلوم تھا جو نبی آخر الزمان کا باپ بنے گا اس کی یہ نشانی ہوگی، تو وہ روزانہ انتظار کرتی تھی اور چیک کرتی تھی کہ کوئی مسافر مکہ کی طرف سے آ تو نہیں رہا. ایک دن اس نے دیکھا تو دور سے معلوم ہوا کہ کوئی مسافر ہے جو سواری پہ سوار آ رہا. اس نے فوراً پانی لیا، راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی. جب حضرت عبداللہ پہنچے تو اس خاتون نے پانی پیش کر دیا کہ مسافر پانی پی لو. حضرت عبداللہ نے سواری روکی، پانی پینے لگے. ادھر سے وہ خاتون آپ کے چہرے پہ کا مطالعہ کرنے لگی. جب چہرہ دیکھا تو جان گئی یہی وہ نوجوان ہے جو نبی آخر زمان کا باپ بنے گا، کیونکہ اس نے دیکھا اس نوجوان کے پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا. اب یہودی عورتیں جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتی تھی کہ ایسا نوجوان ہمیں ملے، ہم ان کی نکاح میں آئیں تاکہ نبی آخر زمان کی دولت میری جھولی میں آ جائے. تو اس خاتون نے کہا نوجوان تیرے سے نکاح کرنا چاہتا. حضرت عبداللہ نے کہا ماں باپ کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھاؤں گا. آج کل کا نوجوان تو نہیں تھا، ماں باپ کی آرزوؤں کو قدموں کے نیچے رونتے ہوئے من بدل کے شادی کرنے کا. اسے وہ سمجھتا ہے کہ شادی تو پوری زندگی کی خوشی ہے، یہ اس کا مغالطہ ہوتا ہے. شادی سرور و شہر، ایک مہینے کی خوشی، پوری زندگی کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ فیصلے ماں باپ کے ہاتھوں سے مت چھینو. بڑوں کے ہاتھوں میں فیصلہ رہے گا تو اللہ اس میں برکتیں ڈالے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا. حضرت عبداللہ نے کہا میں اس طرح قدم نہیں اٹھا سکتا. اچھا جب خاتون نے دیکھا، اب آزمائش سے اللہ گزار رہے ہیں. خاتون نے جب دیکھا کہ نوجوان کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تو کہنے لگی اچھا نوجوان ویسے میرے سے ایک ملاقات کر لیں. حضرت عبداللہ نے ایڑی لگائی جانور کو اور وہاں سے کئی سفر آگے روانہ. یہ آزمائش کا ایک لمحہ تھا جو ان پہ آیا. پہنچ گئے مدینہ منورہ. نانیال سے آپ کے کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے. اللہ کی شان، اس دنوں میں مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ بنو زہرہ آباد تھا. اس میں ایک نوجوان بچی تھی جس کے اخلاق اور تہذیب کا تذکرہ پورے قبیلے میں تھا. بڑی سمجھدار ہے، با اخلاق ہے. ہم رب کی قدرت کام کر رہی تھی. کچھ اسی دورانیہ میں حضرت عبداللہ کا نکاح اسی بنو زہرہ قبیلے میں اس لڑکی سے ہو گیا جس کا نام بی بی آمنہ تھا. حضرت آمنہ آپ کی نکاح میں آ گئی. کچھ وقت مدینہ میں گزارا تو گھر والوں سے کہا میں مکہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چلوں. واپسی سفر شروع. کئی دنوں بعد وہ خاتون یہودیوں کی، اسی یقین تھے نوجوان جو مدینہ گئے تو واپس ضرور آئے. وہ روزانہ چیک کرتی تھی. آج اسے دیکھا کہ واپس کوئی مسافر آ رہا، پھر پانی لے کے کھڑی ہو گئی. قریب پہنچے تو پانی پیش کر دیا. حضرت عبداللہ نے پانی پیا، یہ آپ کے چہرے کا مطالعہ کرنے لگی. جب اس نے دیکھا تو وہ نور نبوت نوجوان کی پیشانی میں نہیں نظر آ رہا تو قدم پیچھے ہٹا دیا. اسے کیا معلوم تھا وہ نور نبوت باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا. آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ. اب تیسری شخصیت کی آزمائش کا آغاز. کچھ ہی دنوں بعد یہ
آواز بی بی آمنہ نے بھی سن لی کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ تیار ہو رہا ہے جو ملک شام جائے گا، تجارت کرے گا، پھر لوٹ کے آئے گا، جس میں کئی مہینے لگیں گے، جس میں عبداللہ کا نام بھی شامل ہے۔ تو حضرت آمنہ اداس ہو گئی، تھوڑا تو وقت ہوا تھا شاید، حضرت عبداللہ گھر آئے تو بی بی آمنہ کو اداس پایا، وجہ معلوم کی تو تسلی دینے لگے، آمنہ پریشان نہ ہونا، جب کوئی تجارتی قافلہ واپس آتا ہے تو مکہ میں گھنٹی بجتی ہے جس سے اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں تجارتی قافلہ آ گیا، تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا خاوند ہے، ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، خوشی خوشی سے لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آمنہ جو وہ گھنٹی سننا، آپ بھی گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جانا، میں محبت بھرے انداز سے آپ سے ملاقات کروں گا۔ بی بی آمنہ کو حوصلہ دیا، قافلے کی ترتیب میں روانہ ہو گئے، کئی مہینے لگے، سفر ہوا، وہاں تجارت کی، واپسی پہ اس قافلے نے مدینہ میں پڑاؤ ڈالا۔ رب کی قدرت کا حضرت عبداللہ مدینہ میں پڑاؤ کے دوران بیمار ہو گئے۔ بیماری کی پوزیشن یہ تھی کہ قافلہ نے مشورہ کیا کہ ساتھ لے جانا مشکل ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، لہذا وہ رشتہ داروں کے حضرت عبداللہ کو ٹھہرا لیا اور قافلہ اپنی ترتیب سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا، وہ گھنٹی بجی، سارے دوڑ کے آئے اپنے عزیزوں کو لینے کے لیے۔ بی بی آمنہ بھی خوشی خوشی گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی پردے کے پیچھے، ابھی عبداللہ آئے گا، خوشی سے ملاقات کرے گا، ہر کوئی اپنے عزیز کو لے کے چلا، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ بی بی آمنہ کی پریشانی بڑھ گئی، حتیٰ کہ کچھ رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا کہ آمنہ پریشان نہ ہونا، ہم ایک ادھے دن میں ترتیب بنا کے مدینے کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کے عبداللہ کی خیر و خبر لے کے آئے۔ حوصلہ دیا، روانہ ہونے ہی والے تھے کہ مدینہ کی طرف سے پیغام پہنچا کہ حضرت عبداللہ مدینہ میں انتقال کر گئے ہیں۔ تھوڑی عمر ہے، بی بی آمنہ کی اس سے بھی کم عمر ہے، اب انداز لگائیں بی بی آمنہ پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کی شان، کچھ وقت گزرا، کچھ مہینے گزرے کہ بی بی آمنہ عجیب عجیب حالات کو دیکھنے لگی۔ انہیں نہ کوئی بوجھ تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان میرے پیٹ میں پل رہے ہیں۔ کیفیت اور حالات یہ تھے، جب دھوپ میں کھیتی میں چلتی تو بادل سایہ کر دیتا، پاؤں کے نیچے اگر کچھ پتھر آتا موم کی طرف خود بخود نرم ہو جاتا، درخت راستے میں چھپ چھپ کے سلام کرتے، پانی کی کنویں پہ جاتی تو وہ پانی جو دوسرے لوگ ڈھول نکالا کرتے تھے، پانی خود بخود میرے قدموں میں کنارے پہ آ جاتا۔ بڑی حیران تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ کی شان، اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آمنہ کو بتلایا گیا کہ آمنہ تو ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی ماں بننے والی ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے حالات یہ آنے والے مہمان کا استقبال ہو رہا تھا، یہ ان کا استقبال تھا۔ مختصر یہودیوں کی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ جب نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی تو آسمان پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوگا، یہ علامت نشانی ہوگی کہ نبی آخر الزمان کی آمد بالکل قریب۔ اللہ کے شان، ایک دن یہودیوں نے ستارہ دیکھ لیا، سرخ رنگ کا ستارہ طلوع، انہوں نے فوری طور پہ کمیٹی بنائی، ان کی تشکیل کی کہ جتنی یہودیوں کی بستیاں ہیں قریب ہیں یا دور، وہاں جا کے باقاعدہ سروے کیا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے کہ اس وقت کس بستی میں یہودی عورت امید سے ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی آخر زمان کی آمد ہے۔ اللہ کا کمیٹی نے سروے کیا پورے مدینہ کے علاقے میں، ایک بستی، رپورٹ یہ دی اس وقت کہیں بھی یہودی عورت امید سے نہیں ہے۔
یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ کمیٹی کو مدینہ سے مکہ بھیجا، وہاں جا کے سروے کرو، رپورٹ دو۔ اللہ کے جب کمیٹی نے مکہ جا کے پورا علاقے کا سروے کیا تو رپورٹ یہ دی کہ اس وقت قریش خاندان میں حضرت عبداللہ کے گھر بیوی آمنہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اب یہودی سر جوڑ کے بیٹھے کہ نبی آخر الزمان کی دولت ہمارے سے چھن گئی، وہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ وہ دن اور آج کے دن یہودی مسلمانوں کے در پہ ہو گئے۔ مختلف سازشیں، مختلف مسائل، آج تک انہوں نے مسلمانوں کو معاف نہیں کیا کہ یہ نعمت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہوئی، ہم کیوں محروم ہو گئے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں، میں تھوڑی دیر بعد اس کے میلاد کے بعد اس کے مقصد پہ آتا ہوں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح صادق کو آپ نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اللہ کی شان اس رات میرے گھر میں ڈیوے میں تیل بھی نہیں تھا کہ ڈیوے کو جلا کے روشنی کر دیتی۔ رب کی قدرت، آپ بتائیں، رب اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ چاند کو کہتا کہ آج رات تو نے میرے محبوب کے گھر سے طلوع ہونا ہے؟ قادر تھا، لیکن نہیں کیا۔ حالانکہ گھر میں اندھیرا ہے، خوب اندھیرا، امت کو بتا دیا۔ یا محبوب نے میلاد کے موقع کا پہلا پیغام دیا، میرے امتی، مجھے کموں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، جن کی روشنی کچھ مسافت تک جاتی ہے، مجھے تو اس روشنی کی ضرورت ہے جو پوری کائنات کو روشن کر دیتی ہے، اور وہ قرآن مجید کی روشنی۔ ایسے موقع قرآن پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، مجھے کموں کی ضرورت نہیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں جیسے صبح صادق کے لمحات میں محبوب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے شاہ میرے گھر کا کونا کونا روشن ہو گیا، کونا کونا روشن۔ اور بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ اس رات میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آ چکے تھے، یوں لگتا تھا کہ جھک چکے ہیں۔ امت کو پیغام دیا، میرے امتی جو میرے شریعت کے سامنے جھک جائے گا، اللہ اسے آسمان کی تاروں کی طرح چمکا دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو اوپر سے پھٹ ڈال دیتے ہیں، بس اپنی ترتیب کے ساتھ سارا سلسلہ چلاتے ہیں۔ ہر معاملے میں غمی ہے، خوشی ہے، ذاتی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، سب سے پہلے محبوب کی شریعت کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اپنی چاہت ہے اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، سمجھانے کے لیے ایک طرف میرے نبی کا طریقہ، اس کے مقابلے میں میرے معاشرے کا طریقہ، کسی موقع پہ آپ بتائیں کیا ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنی برادر اور معاشرے کے طریقے کو نہیں اپناتے؟ ایسے ہی کرتے ہیں، نبی کے طریقہ آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، برادری کے طریقے کو نہ اپنائیں تو ہماری ناک کٹتی ہے، یعنی ہماری شرمندگی ہوتی ہے۔ آج کا امتی معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے معاشرے و برادری کے طریقے کے مقابلے میں اگر نبی کا طریقہ اختیار کر لو تو میری بے عزتی ہوتی ہے۔ نبی کی طریقے کو اپنانے میں آج کا امتی اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے۔